بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی سورہ پر بات کرنے والے ہیں جو ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے، اپنے من اور دل کو صفائی دینے کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ سورہ نہ صرف ہمارے عقیدہ کو مضبوط کرتی ہے بلکہ اپنے ارادے اور فیصلوں کو بھی ثابت کرتی ہے۔ سورہ ال عمران کا نام عمران کے پریوار پر رکھا گیا ہے۔ ایک ایسے پریوار کو درساتا ہے جس میں انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے راستے میں گزاری۔ جب ہم اس سورہ کی تلاش کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بہترین مثال آتی ہے، ایک مثال اپنے ایمان اور اللہ کی طرف پوری طرح سے رخصت کر دینے کی۔ جب ہم سورہ ال عمران کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے الف لام میم سے شروع کرتے ہیں۔ یہ لفظ اللہ کی ایک اونچی ٹہنی کو درساتا ہے جہاں سے ہم نے دنیا کی ساری مذہبی دوستوں کی سوچ اور حکمت کی ایک گہرائی سمجھی تھی۔ سورہ کی پہلی آیت میں اللہ اپنی پاک حوالے سے ہم سے بات کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم ہے۔ جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو ایک احساس ہوتا ہے کہ ہمارا ہر کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو وہ چاہیں وہی ہوتا ہے اور ہم بس ان کی مرضی اور حکم پر چلنے والے ہیں۔ اگر ہم عمران کے پریوار کے بارے میں بات کریں تو ہمیں ان کا اپنے رشتوں میں ایمان اور صبر دکھائی دیتا ہے۔ جب عمران کی وائف حضرت مریم رضی اللہ عنہ اپنے معصوم بچے کے لیے دعا کر رہی تھیں تو انہوں نے اپنی زندگی کا ہر حصہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے اپنے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پورے جذبہ اور عقیدہ کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیا۔ یہ ان کا صبر اور ان کا ایمان تھا جو انہیں اتنا آزمائش کا سامنا کرواتا تھا، لیکن وہ کبھی بھی اپنے فیصلے سے نہیں ہلی۔ سورہ ال عمران میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے اور ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنے اندر ایمان اور صبر کو بھرتے ہوئے اپنے فیصلوں کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ جب ہم اپنی دعاؤں میں اپنے من کی صفائی اور اپنے ارادوں کی قدرت کو ایمان سے دعا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت اور مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ دوستو، جب ہم زندگی کی راہیں کٹھن سمجھتے ہیں، جب ہم مشکلات میں پھنس جاتے ہیں تو سورہ ال عمران ہمارے لیے ایک رہنما ہے۔ اس میں اللہ نے کافی بار اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تاریخ کو دکھایا ہے۔ جب انہوں نے اپنے مشنوں کا امتحان لیا تب انہوں نے سب سے زیادہ اپنی ہمت اور اپنے ارادوں کا ایمان دکھایا۔ انہوں نے اپنی زندگی کو صرف اللہ کی خوشی کے لیے لگایا۔ یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے اللہ کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے گزار سکتے ہیں۔ اس سورہ کا ایک اور اہم پہلو ہے وَتُحِبُّونَ مَا أَفَاءَ اللَّهَ۔ یہ لفظ ہمیں اپنی دعاؤں کی قدرت اور اللہ کی رحمت کی سمجھ دیتے ہیں۔ جب ہم اپنی زندگی میں اللہ کی خوشی کے لیے اپنی چاہتیں چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ سورہ ال عمران ہمیں سب سے زیادہ اپنے دل اور جذبات کو اللہ کے حوالے کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ جب ہم اپنے دل کی صفائی رکھتے ہیں اور اپنے دل میں صرف ایک ہی جذبہ رکھتے ہیں، اللہ کی رضا، تو ہر مشکل سے نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ ہمارے اندر صبر، توکل اور ایمان کا اضافہ کرتی ہے۔
دوستوں، سورہ ال عمران ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ ہم ہر مشکل میں اپنی دعاؤں کی قدرت اور اپنے عقیدہ کو مضبوط کریں۔ ہر وقت ہر مشکل میں اللہ سے مدد مانگنا ہماری زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ جب ہم اپنی زندگی کو اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہیں تو اس کی رحمت سے ہم ہر چیز میں سکون اور راحت پاتے ہیں۔ آخر میں ہم اپنے دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے نوازے اور ہماری زندگی کو اپنے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ دوستوں، اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بھی ایک لائن پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ کی رحمت آپ پر ہو۔ آمین ثم آمین۔